اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کے ٹاپک سے پہلے میں ایک پرسنل بڑا سگنیفیکنٹ واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ میں ایک MNC میں کام کر رہا تھا اور ایک لمبے عرصے سے کر رہا تھا، اینڈ آئی ہیڈ گریجولی risen through the ranks, and became finally head of the division. Or when I finally reached the head office and settled there, so one day all of a sudden somebody called me, a headhunter. انہوں نے مجھے کہا کہ جی فلاں کمپنی میں بھی ایک آفر ہے جو اس سے بھی بڑی ہے اور آپ ذرا مل لیجئے ان سے۔ تو میں مل لیا ان سے، اور وہ گورے صاحب تھے جو ان کے MD ہوا کرتے تھے، اور ان سے مل لیا اور انہوں نے بڑی ملنے کے بعد بڑی تعریفیں فرمائیں اور فلاں کیا، اور ایک اور ملاقات کی اور انہوں نے مجھے ان رائٹنگ آفر دے دی اس پوزیشن کی۔ اٹ ہیڈ اے بگر سیلری، اے بگر ایوری تھنگ، بگر رسپانسبلٹی آلسو، اور میں نے وہ ایکسیپٹ کر لی اور اپنی MNC جو تھی اس کو میں نے خبر دی۔ ظاہر ہے دے ور ناٹ ویری ہیپی بیکاز آئی ہیڈ بن دیئر فار لانگ، اور وہ ظاہر ہے ایک سرٹن ریلائنس بھی ہوتی ہے نا کہ ایک بندہ چل رہا ہے تو اس کے لیے کوئی پلان بھی ہوتا ہے۔ اینی وے فائنلی دے ایگریڈ کہ جی ٹھیک ہے۔ تو میرا چونکہ لمبا ٹائم تھا اس کا نوٹس پیریڈ کا، تو اس میں سے انہوں نے کہا پھر بھی کہ اچھا چلیں ہم کچھ کم کر دیں گے، لیکن ہوا یہ کہ اس نوٹس پیریڈ انہوں نے میری پھر ریپلیسمنٹ بھی لے آئے کو تیسرے چوتھے ہفتے فائنلی، ان کو ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور بریفنگ بھی ہو گئی۔ سو آئی واز لٹرلی فری ایکچولی۔ لیکن اس کے چند دن کے بعد ابھی میں گیا نہیں تھا چند دن کے بعد وہ جو دوسری کمپنی تھی انہوں نے اپنی آفر وڈرا کر لی۔ اسی ہیڈ ہنٹر کا مجھے فون آیا کہ جی بڑی بری خبر ہے، اور یہ ہوتا تو نہیں کبھی اس طرح، لیکن یہ ہو گیا جی، اب کیا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کوئی ظاہر ہے اس کا کوئی خاص ریلیف نہیں تھا اس کا۔ آئی ٹاک ٹو اے لائر، رائٹ، آئی ڈیڈ، اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے نا کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ وہ کوئی 1-2 مہینے کے پیسے دے دیں گے آپ کو، اس سے زیادہ تو شاید کچھ نہیں ملے گا آپ کو۔ اینی وے سو آئی ڈنٹ پرسیو دیٹ کورس ایکچولی۔ اس کے بعد میں تھوڑا ظاہر امیڈیٹلی بڑا شاکنگ تھا، اور جس کو لٹرلی کہتے ہیں نا جی سڑک پہ آ گئے۔ سو آئی میٹ کپل آف ادر ہیڈ ہنٹرز، اور انہوں نے مجھے کوئی بہت اچھی امید نہیں دلائی۔ انہوں نے کہا جی سینئر پوزیشن ہے، کبھی کبھی آتی ہیں اور ہر روز تو آتی بھی نہیں ہیں، تو ہو سکتا ہے 6 مہینے لگ جائیں، ہو سکتا ہے 1 سال لگ جائے آپ کو جاب ڈھونڈنے میں، تو بہرحال بیٹھیں انتظار کریں، یہی ہو سکتا ہے۔ تو خیر بیٹھ گئے جی ہم، اور بڑے پریشان ہو کے بیٹھ گئے کہ یار ایک کریئر بلڈ کیا تھا اتنی محنت کر کے، اور وہ اچانک کریش کر گیا بالکل۔ بگ کرائسس ہر لحاظ سے نا، ایک طرح سے آپ پروفیشنلی بھی اس کو زیادہ بڑا کرائسس ہے، فائنینشلی بھی ایک کرائسس ہے اس کا۔ اینی وے وہ ہوا یہ کہ بہرحال لانگ سٹوری شارٹ، میں نے 2-3 مہینے کے اندر آئی ڈیسائیڈڈ آئی کیم بیک ٹو مائی ہوم ٹاؤن، اور یہاں آ کے میں نے بہرحال ادھر ادھر کچھ پتہ کیا، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ اٹ ٹک می 1 ایئر، ایکچولی اٹ ٹک می 1 ایئر، اور اس کے بعد مجھے ایک لوکل کمپنی میں جاب مل گئی۔ ٹھیک ہے، لوکل کمپنی میں جاب مل گئی۔ آف کورس اٹ واز اے مچ اسمالر کمپنی، اٹ ہیڈ، ظاہر ہے ان کے فائنینشیل معاملات بھی اسی طرح کے تھے، اٹ ہیڈ اے لیس کمپنسیشن پیکیج، پوزیشن وہی تھی مور اور لیس، لہٰذا میں نے جوائن کر لیا ان کو، اور اس کے بعد پھر اللہ نے کیا، پھر زندگی چل پڑی اور بہت اچھی چل پڑی۔ ہائنڈ سائٹ میں دیکھتا ہوں کہ اگر وہ واقعہ نہ ہوتا تو میں بعد میں جو میں نے گرو کیا لوکل انڈسٹری میں، چونکہ لوکل انڈسٹری میں بوم آ گیا، رائز کیا لوکل انڈسٹری نے، اور بہت تیزی سے رائز کیا، اینڈ وی بیکیم پارٹ آف دیٹ آلسو، بیکاز ہم نے بھی اس کے ساتھ رائز ہم نے بھی کیا۔ ظاہر ہے ہر کمپنی نے کیا تو پوری انڈسٹری نے کیا نا، انڈسٹری اور تو کوئی چیز نہیں ہے۔ تو کرتے کراتے بہرحال ہم نے جو کچھ اس کے بعد میں نے اچیو کیا پروفیشنلی پرسنلی، جو لرننگ میری ہوئی، جو میں نے بے شمار ایکسپوجر مجھے ملا، اور جو مجھے بہت سارے ریکگنیشن ملی، وہ مجھے وہاں کبھی بھی نہ ملتی۔ یہ ہے کرائسس کا بلیسنگ، جو بعض اوقات ہمیں اس وقت تو نظر نہیں آتا، لیکن بعض اوقات ہمیں بعد میں نظر آتا ہے، بعد میں بھی بعض اوقات نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی یہ تو ایک بڑا واقعہ ہے نا، کئی اور اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس اتنا بڑی خراب جو ہے نا، اتنی بڑی چینج یا اتنا بڑی خرابی
یا اتنا بڑا کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا تھا جو ہو گیا بس اب زندگی رک گئی ہے بس. لیکن زندگی بہت اچھی چلتی ہے اس کے بعد بھی، اور بہت مطلب اچھے طریقے سے چلتی رہتی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے اس کا، یعنی مورل آف دی اسٹوری از کہ اس ساری پریشانی اور اس کے باوجود جب بھی یہ بات سمجھ آ جائے تو تب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہر کرائسس میں موسٹلی کہیں نہ کہیں کوئی بلیسنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. میرا ایک اور بھی اس میں تھیوری ہے، وہ یہ ہے کہ ہر کرائسس ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم کچھ چینج کریں میجر اپنے اندر. ہمارا جو بھی طریقہ کار ہے کام کا، سوچنے کا، زندگی کا، اس میں ہمیں کوئی میجر چینج کی ضرورت ہے. یہ میرا ذاتی نظریہ ہے، اور میں اس پہ بڑا کنونسڈ ہوں اس بات کے اوپر کہ کرائسس از ناٹ اے کرائسس، اٹ از اے وارننگ دیٹ سم تھنگ از ناٹ رائٹ. کوئی چیز اچھی نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، اس کو ٹھیک کر لیجیے آپ تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پہلے سے بھی بہت بہتر ہو جائے گا. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ فار ایگزامپل جیسے میری جاب چلی گئی، اگلے دن سے میں نے فوراً یعنی دوڑ لگانا شروع کر دی کہ اگلی نوکری کدھر سے ملے گی. ٹھیک ہے. میں نے یہ نہیں سوچا اس وقت کہ یار یہ کیا ہوا، مجھے کچھ چینج کی ضرورت ہے. نہیں ہے تو میں بعد کی باتیں کر رہا ہوں، تو بعد میں چیزیں سمجھ آتی ہیں. تو ہر کوئی یہی کرتا ہے، اور اس کو جیسے ہی اگلی نوکری ملتی ہے، چاہے وہ تیسرے دن مل جائے، وہ وہی حرکتیں کرتا ہے جو وہ پہلے کرتا تھا، اور کوئی چینج نہیں کرتا. اور کئی لوگوں کو میں نے ویسے پرسنلی یہ ایکسپلین کیا ہے کہ جی یہ ہے جن کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا کہ اچھی خاصی ایک جاب تھی، سینئر پوزیشن تھی ماشاء اللہ، اینڈ ایوری تھنگ واز اپیرنٹلی گوئنگ فائن، اینڈ جسٹ ون ڈے انہوں نے جواب دے دیا اچانک کہ جی بہت شکریہ، آپ کی ضرورت نہیں ہے. بظاہر کو خاص وجہ بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے. کوئی یعنی ایسے وارننگ سائنز بھی نہیں آ رہے تھے. تو یہ ایک جو ہے نا ایونٹ ہے، اور اس ایونٹ کے پیچھے یہ یقیناً ریکوائرڈ ہے کہ چیزوں کو انالائز کیا جائے، اور اس سے پہلے کہ نئے سرے سے دوڑ لگا دی جائے بغیر سوچے سمجھے، یہ سوچا جائے کہ کہاں چینج کی ضرورت ہے، اور میجر چینج کی ضرورت ہے. کون سی چیز تھی جو ٹھیک نہیں تھی، جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو کر لیا جائے. تو پھر انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی، اور آپ پہلے سے بہت بہتر حال میں آ جائیں گے تھوڑے ہی عرصے میں انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.